محمد امتیاز فلامی۔ معزز ناظرین، وہابی اور بریلوی دونوں بھائی بھائی ہیں، بلکہ یہ کہیں کہ بریلوی وہابیت کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ وہ اس طریقے سے کہ وہابیوں کا عقیدہ یہ تھا، خاص طور سے محمد بن عبد الوہاب نجدی اور اس کے متبعین کا، کہ اس وقت تمام کے تمام مسلمان مرتد ہو چکے ہیں، تمام کے تمام واجب القتل ہے، پوری دنیا میں صرف ایک ہی جماعت حق پر ہے اور وہ ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی کے ماننے والے۔ اسی طریقے سے اس وقت کے بریلویوں کا عقیدہ یہ ہے کہ بریلویت کے علاوہ پوری دنیا کے مسلمان مرتد ہو چکے ہیں، کافر ہو چکے ہیں، واجب القتل ہو چکے ہیں، ان کا ایمان سے کوئی مطلب نہیں۔ اس دنیا میں اس وقت صرف بریلوی جماعت حق پر جماعت ہے، مسلمان ہیں، باقی سب کے سب کافر و مرتد ہیں، واجب القتل ہے۔ اس طریقے سے بریلوی اور وہابی دونوں بھائی بھائی۔ محترم ناظرین، امتیاز پلاموی دیوبندی صاحب اس ویڈیو میں کہتے ہیں کہ اس وقت کے بریلویوں کا عقیدہ یہ ہے کہ بریلویت کے علاوہ پوری دنیا کے مسلمان مرتد ہو چکے ہیں، کافر ہو چکے ہیں، واجب القتل ہو چکے ہیں، ان کا ایمان سے کوئی مطلب نہیں۔ اس دنیا میں اس وقت صرف بریلوی جماعت حق پر جماعت ہے، مسلمان ہے، باقی سب کے سب کافر و مرتد ہیں، واجب القتل ہیں۔ لیکن اس پر اس دیوبندی نے کوئی دلیل نہیں دی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اتنی بڑی بات کہی ہے تو اس پر ثبوت پیش کرتے، دلیل دیتے، مگر ان کے پاس کوئی ثبوت یا دلیل ہو تب تو پیش کرے۔ انہیں تو بس مکر و فریب اور کذب و افطرا سے کام نکالنا ہے، جیسا کہ ان کے اکابر کا طریقہ رہا ہے۔ ناظرین، شیخ نجد ابن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں امتیاز پلاموی دیوبندی کیا کہتے ہیں، پہلے یہ سنیے۔ کہ وہابیوں کا عقیدہ یہ تھا، خاص طور سے محمد بن عبد الوہاب نجدی اور اس کے متبعین کا، کہ اس وقت تمام کے تمام مسلمان مرتد ہو چکے ہیں، تمام کے تمام واجب القتل ہے، پوری دنیا میں صرف ایک ہی جماعت حق پر ہے اور وہ ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی کے ماننے والے۔ شیخ نجد ابن عبد الوہاب نجدی کے متعلق یہی بات دوسرے دیوبندی علماء نے بھی اپنی کتابوں میں لکھی ہے، جیسے یہ دیکھیں، کتاب ہے المہند علی المفند، یعنی عقائد اہل سنت دیوبند۔ اس میں شیخ نجد کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بس وہی مسلمان ہیں اور جو ان کے عقیدہ کے خلاف ہو وہ مشرک ہے۔ لیکن ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ خود امتیاز پلاموی دیوبندی اور ان کے اکابر علماء دیوبند کے عقائد وہی ہیں جو ابن عبد الوہاب نجدی کے عقائد ہیں۔ یہ دیکھیے، کتاب کا نام ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے عقائد اور ان پر الزامات کی حقیقت، جسے ساجد خان نقشبندی دیوبندی نے لکھی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 10 پر لکھا ہے، ہم نے شیخ کی کتب جہاں تک پڑھی ہمیں یہی سمجھ آیا کہ اصولی عقائد میں ان کا اعتقاد وہی تھا جو اہل السنت والجماعت کا ہے۔ اسی طرح کی بات منظور نعمانی دیوبندی نے بھی لکھی ہے۔ یہ دیکھیے، کتاب کا نام ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب اور ہندوستان کے علماء حق۔ اس کے صفحہ نمبر 74 پر شیخ محمد بن عبد الوہاب کی جماعت اور اکابر دیوبند دونوں توحید و سنت کی دعوت اور شرک و بدعت کے خلاف جہاد کے علمبردار ہیں۔ یہ عنوان قائم کر کے منظور نعمانی دیوبندی صاحب لکھتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب اور ان کے سلسلہ کے اکابر علماء کی کتابیں دیکھنے کے بعد یہ حقیقت بغیر کسی شک و شبہ کے سامنے آ جاتی ہے کہ ان کی اصل دعوت اخلاص توحید و اتباع سنت کی اور ہر قسم کے شرک و بدعت کے خلاف حسب استطاعت جہاد اور اسلام کو اس کی اصل شکل میں پیش کرنے کی تھی، اور بنیادی طور پر ان کا پیغام وہی تھا جو تقویت الایمان کے ذریعے شاہ اسماعیل شہید نے ہندوستان کے بگڑے ہوئے مسلمانوں کو دیا تھا۔ بعد میں شاہ اسماعیل شہید کی اسی دعوت اور پیغام کے علمبردار جماعت دیوبند کے اکابر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور ان کے خلفاء و تلامذہ بھی رہے۔ ان حوالوں سے معلوم ہوا کہ ابن عبد الوہاب نجدی اور دیوبندی دونوں کے اصولی عقائد ایک ہیں، دونوں دنیا بھر کے مسلمانوں کو کافر و مشرک بنانے کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، اور جس طرح ابن عبد الوہاب نجدی نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو کافر و مشرک بنانے کا کام کیا، اسی طرح تقویت الایمان کے ذریعے اسماعیل دہلوی نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو کافر و مشرک بنانے کا کام کیا۔ مگر امتیاز پلاموی دیوبندی کو جانے کیا ہوا کہ وہ یہ ویڈیو بنا کر مزید اپنی مٹی پلید کر ڈالی۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ آپ اس ویڈیو پر اپنی رائے کمنٹ کریں، منظور مینگل دیوبندی صاحب کی یہ ویڈیو بھی دیکھ ہی لیں۔ حضرت شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کو ہمارے تمام اکابرین نے اس کو غلط کہا، بلید، غبی ذہن، بلید۔ حضرت اقدس شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حسین مدنی کے سخت الفاظ ہیں، سوائے رشید احمد گنگوہی کے ہمارے جتنے بھی اکابرین تھے وہ سب اس کے خلاف تھے۔ لیکن حضرت اقدس مولانا محمد منظور نے، منظور احمد میں نہیں کرا،
کتب خانے والے بھی غلط لکھتے. محمد منظور نعمانی نے جب محمد ابن عبد الوہاب اس نے کتاب لکھی, آپ کو ملے گی قدیمی کتب خانہ, اور یہ انہوں نے چھاپا اس کو. جب یہ کتاب لکھی, تحقیق کی, تو جا کر کے اس نے حقیقت معلوم کی پوری کی پوری اس کی کتابیں, تو اس کے بعد فرمایا کہ ہمارے اکابرین غلطی پر تھے. چنانچہ حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا زکریا ان دنوں میں زندہ تھے, باقی اکابرین اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. اس لیے جو اکابرین ہمارے زندہ تھے اور مولانا منظور کے اس تحقیق کے بعد سب نے توبہ کر دیا. حضرت نے بھی فرمایا کہ ہم غلطی پر تھے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ. واضح ہو گیا کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی اور دیوبندی دونوں عقائد میں ایک ہیں اور مسلمانوں کو کافر و مشرک بنانے میں دونوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی. لہٰذا بریلوی محمد بن عبد الوہاب نجدی کے نقش قدم پہ نہیں بلکہ دیوبندی خود اس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اسی کی طرح دیوبندیوں کے بھی عقیدے اور کام ہیں. اب ہم چاہیں گے کہ ناظرین اب آپ اس ویڈیو پر اپنی رائے کمنٹ کریں اور اپنی پسندیدگی کے اظہار کے لیے ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور ممکن ہو تو اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو شیئر کر دیں.